افغانستان میں یہ جو واقعہ ہے اور اس سے پہلے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وی انڈرسٹینڈ کہ اس کا جو مین اسپانسر ہے یور ایسٹرن نیبر، جس کی جو لنکیجز ہیں وہ ہمیں اپنے پڑوسی ملک جو ساتھ افغانستان ہے وہاں پہ مل رہی ہیں، اور اٹ از اے پارٹ آف اے پروسیس دیٹ از گوئنگ آن، کیونکہ وہاں سے جو تشکیلیں آتی ہیں اس میں افغانی آتے ہیں، یہاں پہ جو نمبرز ہیں ان میں افغانی ہیں۔ سب کی میں کہتا ہوں نا کہ نانی ایک ہے تو وہ را ہے، وہ نہ صرف ان کو یونائٹ کر رہا ہے اور ایسے فورسز کو جو آئیڈیالوجیکلی ایک دوسرے سے بہت دور ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ اور اس سے پہلے ہونے والے واقعات کا مین اسپانسر مشرقی پڑوسی ملک ہے۔ جعفر ایکسپریس کا واقعہ بھارت کی دہشت گرد ذہنیت کا تسلسل ہے۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملے کے واقعے کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ دہشت گرد اپنے ہینڈلر سے افغانستان میں رابطے میں تھے۔ افغان شہری بھی پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ افغانستان سے خودکش حملہ آور پاکستان آتے ہیں۔ جدید غیر ملکی اسلحہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا، پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے منصوبے افغانستان میں بنائے جاتے ہیں۔ خوارج اور BLA کے لوگ مل کر آپریٹ کر رہے ہیں۔ ان سب کی نانی بھارتی خفیہ ایجنسی را ہے۔ پوری آپریشن میں not even a single casualty happened to the hostages during this clearance operation. وہ دہشت گرد جو سے ہیں وہ باوجود کہ they had all the intentions, they were unable to take out even a single جو آپ کا معصوم وہ hostage ہے during this conduct of the operation. جو شہید ہوئے ہیں مسافر they were done before that. تاریخ کے اندر جو ٹرین کی ہاسٹیج کے واقعے ہیں this can be very rightly put out as one of the most successful, in fact the most successful operation conducted, جہاں پہ 36 گھنٹے کے اندر بہت پروفیشنلزم کے ساتھ، بڑی میٹیکولس پلاننگ کے ساتھ، بڑے یقین، فیتھ اور کریج کے ساتھ پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی ایئر فورس نے، FC نے، اسپیشل سروسز گروپ نے قوم کی دعاؤں کے ساتھ اس آپریشن کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا۔ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے پاک فوج کے آپریشن میں کسی یرغمالی کی جان نہیں گئی۔ دہشت گردوں نے آپریشن سے پہلے مسافروں کو شہید کیا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے آپریشن کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، دہشت گردوں نے IED کے ذریعے ٹرین کو روکا، خواتین اور بچوں کو ٹرین میں رکھا، باقی مسافروں کو باہر بٹھا دیا۔ پاکستان آرمی نے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے دہشت گردوں کو انگیج کیا۔ دہشت گردوں کی کمیونیکیشن سے پتہ چلا کہ ان کے درمیان خود کچھ بمبار بھی ہیں۔ آپریشن میں 356 یرغمالیوں کو بازیاب کرایا گیا، 37 زخمی ہیں، 33 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ آپریشن سے پہلے 26 یرغمالی شہید ہوئے، 18 کا تعلق فوج اور FC سے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کہنا ہے کہ جعفر ایکسپریس کے واقعے میں دہشت گردوں کی حمایت میں انفارمیشن وارفیئر چل رہی تھی۔ بھارتی میڈیا اس کو لیڈ کر رہا تھا، جعلی ویڈیوز کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ بھارتی میڈیا نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے تیار کی گئی ویڈیوز چلائیں، جعلی اور پرانی ویڈیوز چلائیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دہشت گرد گروپ کی ویڈیوز دکھا کر ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ وزیر
اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ تمام دہشت گردوں کی سرپرست بھارتی ایجنسی را ہے. پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی جاتی ہے. ریاست کے پاس تمام ثبوت ہیں کہ افغانستان میں ان کو بٹھایا جاتا ہے. پی ٹی آئی کے دور میں دہشت گردوں کو لا کر بلوچستان میں بسایا گیا. مسنگ پرسنز کو بطور پروپیگنڈا ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے. یہ انسانی حقوق کا نہیں بلکہ خالصتاً دہشت گردی کا معاملہ ہے. دہشت گرد عناصر کا بلوچ قوم سے کوئی تعلق نہیں. بد امنی پھیلانے والے عناصر صرف دہشت گرد ہیں. ان سے کوئی رعایت نہیں ہوگی. صوبے میں پولیس, سی ڈی ٹی اور لیویز کو مضبوط کیا جا رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری کا بلوچستان میں دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو سلام. کہا جب حملے کا معلوم ہوا تو لگا کہ اس دور دراز علاقے میں ریسکیو آپریشن بھی مشکل ہوگا, لیکن جس بہادری سے دہشت گردوں کو شکست دی گئی اور انہیں بے نقاب کیا گیا, اس پر بلوچستان کی حکومت اور فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت. شہداء کے بلند درجات کے لیے دعا. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ملک میں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. موجودہ چیف الیکشن کمشنر غیر آئینی ہے. پنجاب میں کچے کے ڈاکوؤں نے پکے کے ڈاکوؤں کو ڈرا کر رکھا ہوا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے یورپی یونین کی سفیر کی ملاقات. وزیر اعظم کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پختہ عزم کا اظہار. پاک یورپی یونین دیرینہ دوستانہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اظہار اطمینان. گفتگو میں کہا کہ جی ایس پی پلس اسکیم نے اپنے آغاز سے ہی پاکستان اور یورپی یونین کو بھرپور فائدہ پہنچایا. تین شعبوں میں تحفظات کے باوجود آئی ایم ایف مشن قرض کے اجرا کی سفارش کرے گا. پاکستانی حکام پر امید. آئی ایم ایف کا ریٹیل, ہول سیل اور ریئل اسٹیٹ سمیت کئی شعبوں میں ٹیکس وصولی بہتر بنانے پر زور. قومی ایئر لائن اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری جون تک کرنے کا مطالبہ. پوائنٹ آف سیل اور ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم مؤثر بنا کر ٹیکس چوری روکنے پر اصرار. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا آئی ایم ایف مذاکرات پر اظہار اطمینان. کہا مذاکرات مجموعی طور پر اچھے رہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ زرعی انکم پر ٹیکس وصولی کے لیے قانون سازی پر آئی ایم ایف مطمئن ہے. ایف بی آر نے ریئل اسٹیٹ پراپرٹی سیکٹر کے لیے ٹیکس ریٹ میں کمی کی تجویز دی ہے, جس کا مقصد پاکستانی سرمایہ کو بیرون ملک منتقل ہونے سے روکنا ہے. آئی ایم ایف مشن آج واپس روانہ ہو جائے گا. مزید مذاکرات کے لیے آن لائن رابطہ برقرار رکھا جائے گا. مثبت سیاست میں یقین رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا زرعی شعبہ بھی ترقی کرے, ہمارا بیرانی پاسماندہ علاقے بھی ترقی کرے, مگر ساتھ ساتھ پانی کا منصفانہ تقسیم 1991 کی واٹر ایکارڈ کے مطابق ہو. اور انشاءاللہ تعالی وہ جدوجہد بھی ہم آپ کی خاطر لڑتے رہیں گے. 1991 کے معاہدے کے مطابق پانی کی منصفانہ تقسیم کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے. کل سندھ اسمبلی میں تمام جماعتوں نے پانی کی تقسیم اور کینالز پر واضح موقف لیا. پی ٹی آئی حکومت میں کینالز نکالنے کا فیصلہ ہوا تو سندھ کے نمائندوں نے آواز بلند کی. پیپلز پارٹی یہ آواز اسلام آباد میں پہنچاتی ہے اور پہنچاتی رہے گی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کراچی میں تقریب سے خطاب. سندھ حکومت نے بڑی تعداد میں ملازمتیں پیدا کی. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ سندھ کے لوگوں کا روزگار کا مطالبہ پورا کر سکیں. نہ صرف سیلاب متاثرین کو گھر بنا کر دیے بلکہ خواتین کی خود مختاری کے مواقع بھی پیدا کیے. دریاؤں کے تحفظ کے عالمی دن پر سندھ بھر میں دریائے سندھ سے 6 کینال نکالنے کے منصوبے کے خلاف مظاہرے اور ریلیاں. حیدرآباد, سکھر, خیرپور, لاڑکانہ, جیکباباد, گوٹکی, دادو, بدین, ٹھٹھا اور نشر و فیروز سمیت سندھ کے متعدد شہروں میں ہونے والے مظاہروں میں سیاسی اور قوم پرست جماعتوں کے کارکنوں, وکلاء, خواتین اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی.
بانی پی ٹی آئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ویڈیو لنک پر پیش نہیں کیا گیا. ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث بانی پی ٹی آئی کو جیل سے لانا ممکن نہیں اور ویڈیو لنک پر پیش کرنے کی سہولت موجود نہیں. جیل میں داخلے کی اجازت نہ دینے پر مشال یوسفزئی کی درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے لا کلرکس پر مشتمل کمیشن کو کل بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی ہدایت کر دی. کہا بانی پی ٹی آئی سے پوچھیں کہ مشال ان کے وکیل ہیں یا نہیں. سپرنٹینڈنٹ جیل اور آئی جی اسلام آباد کو بھی بیان حلفی پیش کرنے کی ہدایت. اپوزیشن کی جانب سے اسمبلی کی کارروائی اور پارلیمنٹ کو غیر قانونی کہنے پر اسپیکر قومی اسمبلی کا صبر جواب دے گیا. قومی اسمبلی کے اجلاس میں کہا اپوزیشن لیڈر کی تجویز مان لی ہے, اب ایوان کو رولز کے تحت چلائیں گے. 2 حکومتی اراکین کے بعد ہی ایک اپوزیشن رکن کو بولنے کی اجازت ملے گی. میڈیا سے گفتگو میں بھی ایاز صادق نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے ایوان میں 1 گھنٹہ 21 منٹ تقریر کی, پھر باہر جا کر پریس کانفرنس کی. کہا انہیں بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد کوئٹہ سے اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس تاحکم ثانی معطل کر دی گئی. حملے سے متاثرہ جعفر ایکسپریس آج بھی اسی مقام پر موجود. ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ علاقے میں سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد ہی ٹریک کی بحالی ہو سکے گی. دوسری جانب حملے کے 4 شہداء کے جسد خاکی اسلام آباد سے آبائی علاقوں کو بھیج دیے گئے. سول اسپتال کوئٹہ کی انتظامیہ کے مطابق جام بھگ 8 افراد کی میتیں سول اسپتال لائی گئی تھیں. 7 افراد کی میتیں شناخت کو ضروری کارروائی کے بعد لواحقین کے سپرد کر دی گئیں. ایک میت کی شناخت نہ ہو سکی. 12 زخمی مسافر ٹراما سینٹر میں زیر علاج ہیں. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے جعفر ایکسپریس کے واقعے پر سوشل میڈیا پر دہشت گردوں کی سہولت کاری کی, بی ایل اے کی طرح ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. قومی اسمبلی میں خطاب. کہا ٹی ٹی پی اور بی ایل اے میں کوئی فرق نہیں, دونوں کالعدم تنظیموں کے ہینڈلرز ہمسایہ ملک میں بیٹھے ہیں. جعفر ایکسپریس حملے پر سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی کو سراہا. کہا جس بہترین انداز میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا اس کی مثال نہیں ملتی. جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم برسک کی مسجد میں دھماکہ. جے یو آئی کے ضلعی امیر عبداللہ ندیم سمیت 4 افراد زخمی. پولیس کے مطابق دھماکہ خیز مواد مسجد کے اندر نصب تھا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ چاہتے ہیں مواقع اور ٹیلنٹ کو ایک جگہ اکٹھا کریں. کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا سندھ کے لوگوں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے. پیپلز پارٹی سندھ میں ہمیشہ سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آتی ہے. سینئر وزیر شرجیل میمن نے خطاب میں کہا سندھ میں ملازمت کے خواہش مند لوگوں کے لیے آسانی فراہم کی ہے. انہوں نے بتایا محکمہ ٹرانسپورٹ نے خواتین ڈرائیورز کو تربیت دی. اللہ میاں نے آپ کی بات سن لی. اللہ میاں نے آپ کی بات سنی. اہم ترین خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد. وہ اپنے ہارے کو وائپ کر دے گا.